اس کے بارے میں کیسے پتا لگے؟ کہنے کا نشانی تو وہ یہ تھی. کیا نشانی وہ یہ تھی کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا تھا. کیا سمجھ آتی؟ آسمان پر بادل کا ٹکڑا ہے، آپ کو یہ دیا تو وہ تو چلا گیا، نشانی چلی گئی. تو کم سے کم معین نشانی ہو، مقرر نشانی ہو تو آدمی ڈھونڈ سکتا ہے اپنی چیز کو. اس لیے ہم نے عقیدت اور شریعت اور اسلام کی بات کو پہنچانے کے لیے یہ باتوں کو میں نے آپ سے عرض کیا. دو ہی باتوں کو ہم نے سمجھا ہے کہ اگر حجاز کے ڈیزرٹ میں ڈھونڈنا ہے تو وہاں کی ہماری ایک نشانی ہے، اور حجاز کے ڈیزرٹ سے نکل کے پوری انسانیت کے ڈیزرٹ اور صحرا میں اگر ڈھونڈنا ہے تو وہاں بھی ہماری نشانی ہے. ہم نے دو نشانیاں موجود کی، ایک مکے سے مدینے کے درمیان غدیر کی نشانی ہے، اور صحرا عرب سے باہر نکل کے کربلا کی نشانی ہے. کہ جو آ کر اسلام کے تفصیلات کو دو چار کی سمجھنے بڑی
پڑھاتے تھے جا کے ہم یہ سوچ رہے کہ ساری دنیا کے جتنے مذاہب کے لوگ ہیں بڑے متوجہ ہیں ہمارے مذہب کی، آپ کو متوجہ کرنا پڑے گا، وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگی اور کر رہے ہیں آپ۔ یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم انہیں متوجہ کرتے، لیکن ہمارے پاس متوجہ کرنے کی جو کشش تھی وہ نہیں گئی۔ کیا اٹریکشن ہے آپ کے پاس کہ جس پر آپ دوسروں کو اپنی طرف لائیں گے؟ اور فرما رہے ہیں اگر میں کو تو قرآن سننا سخت لگے گا کہ اٹریکشن کیسا، کشش کیسی؟ آپ کی تعلیم کو یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم تمہیں بلانے کے بجائے اتنا دور کر دیں گے کہ قریب آنے کا نام بھی نہ لو، لیکن ہماری تعلیم کو صرف اللہ کی بنیاد پیش کریں گے۔ کیا سمجھیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپس میں بات ہو رہی تھی جناب مولانا اگر آپ اس طرح جمتے گئے اس طرح گفتگو کی تو جو بیچارے آئے وہ چلے جائیں گے۔ آپس کے نشستوں کے لوگ ہیں، جب ہماری ذرا سی غلط گفتگو سے دوسرا چلا جاتا ہے تو ہمارے پوری سوسائٹی کی گفتگو سے باہر والے کیوں رہے گے؟ وہ کرتے ہیں۔ میں ٹورنٹو میں ہوں، میرے ایک دوست کے یہاں اچھی لائبریری تھی تو انہوں نے مجھے لا کے انسائکلوپیڈیا پڑھا دیا، کیوں نہ اس کو دیکھیے، جتنی تھوڑی بہت جانتا ہوں اس حساب سے میں نے اس کو نکالے، وہ خاص طور پر اپنی دلچسپی کے چیپٹرز دیکھنا شروع کیا۔ میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ سکتے، کچھ ناموں کے لیے پورے پورے کالمس بھرے، آپ لوگوں نے نام لے رکھا ہے، اب تبدیلیاں آئی ہیں، کالم سے کالم بھرے ہوئے تو ان کی تاریخ۔ اور جب میں نے تلاش کیا کہ علی کے بارے میں کیا لکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر شاید 1.5 لائن یا 2.5 لائن کے اندر یہ بات تھی، ایک کالم کی طرف 2.5 لائن میں شاید بات پورے صفحے پر نہیں، کالم ہے اس طرف 2.5 لائن، سمجھ لیجیے کہ 1 لائن کی بس، اس میں سے اتنا لکھا ہے کہ عرب کے مشہور بہادر تھے، ختم ہو گئی بات۔ میں آج سارے عالم اسلام سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، ہم وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے تھے۔ یہ آپ کے بڑے بڑے افراد جو جگہ جگہ اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے تھے، انہوں نے علی کا انٹروڈکشن کیا دیا تھا، اس انسائکلوپیڈیا برٹنیا کو جمع کر دیا، تو وہ خود ہی کہہ رہا تھا کہ حملہ دے دیں گے، حملہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا تھا انٹروڈکشن اور تعارف اچھی کا کہ وہ اتنا لکھ رہا ہے، تو جن سے ایٹریکشن اور کشش ہو سکتی تھی اسلام کی، ان کے ہاتھ میں صرف تلوار پکڑا کے آپ نے ثابت کر دیا بہت بڑے بہادر تھے، اور باقی جنہوں نے واقعی تلوار سے جانے کہاں حملے کیا، قتل کیا، جب آپ ان کی تعریف کریں گے تو اور متنفر ہوتا چلا جائے گا۔ تو کہاں سامنے والے تک اسلام پہنچایا گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہنچایا اور کس طرح پہنچایا گیا؟ اب جب ہم اپنی حدود میں واپس آتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہماری اپنی صفوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اسلام کی اور شخصیتوں کی بات ہے، کیونکہ اگر وہ بڑی دلچسپی رکھ کے ہماری کتابوں تک آتا ہے تو اس کو بڑی دیر میں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہاں اتنی آندیاں چل رہی ہیں اختلافات کی کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کس گوشے میں جا کے بنا دے اور ٹھیک سے ہوتے وقت جمع کر کے پڑھ دے، کیا کرے گا، کیسے سمجھے گا؟ یہ میں اپنے نوجوان بچوں کی بات نہیں کر رہا، جو غیر قوم کے لوگوں کہاں سے کیا سمجھے، کیونکہ یہاں جیسی داخلہ ہوگا ان کا کچھ سمجھنے کے لیے وہاں ان کو پہلے ہی جو ہسٹری آ رہی ہے، تاریخ آ رہی ہے۔ اور میں بات کو سمجھنے کے لیے کہ کہاں سے اس بات کو میں اتنا جلد آپ کے سامنے اس کو آگے بھی عرض کر سکوں، بعد میں عرض کر سکوں، مجھے ایک فکر ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں خود حضور کے بعد تاریخ سامنے رہے، اب حضور کے بعد ایک تاریخ چلی، اور اس پوری تاریخ میں بھی کیا حالات تھے، کیا واقعات پیش آئے، کس تہذیب کے ساتھ اسلامی تہذیب کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔